اسلام ناجائز خوشی سے منع کرتا ہے اور جائز خوشی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم شادی کرو تو ولیمہ ضرور کرو، یعنی جب تم نکاح کرو تو ولیمہ ضرور کرو، چاہے ایک بکری کا بچہ ہی کیوں نہ ذبح کر لو، پر ولیمہ ضرور کرو۔ اور پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی ولیمے کی دعوت دے تو اسے قبول کر لو، یعنی جب کوئی ولیمے پر بلائے تو اس دعوت میں شریک ہو جاؤ، اس دعوت میں چلے جاؤ۔ اب دونوں باتوں پر غور کیا جائے کہ جب پہلے تو خوشی ہو تو اس خوشی کو منایا جائے، اس خوشی کو ظاہر کیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ جب خوشی آ جائے، جب تم لوگوں کو پتہ چل جائے، دعوت مل جائے، تو تم لوگ بھی اس خوشی میں شامل ہو جاؤ، شریک ہو جاؤ، خوشی والوں کے ساتھ مل کر خوشی مناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ظاہری زندگی تھی، جو ان کے گھر کا عالم تھا، وہ یہ تھا کہ کئی مہینے گھر میں چولہا نہیں جلایا جاتا تھا، کئی مہینے ہنڈیاں نہیں بنتی تھی، کئی ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے اہل و عیال بھوکے رہتے، دودھ پر، کھجور پر اور سرکے پر گزارا کرتے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نواسوں سے نوازا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پیدا ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک نہیں بلکہ دو بکرے ذبح کر کے اپنی امت کو یہ درس دیا کہ جب خوشی آئے تو اس کا اظہار کیا جائے، جب خوشی ہوتی ہے تو اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا، میلاد کا جو واقعہ ہے، وہ اس دنیا کا سب سے عظیم ترین اور بہترین واقعہ ہے، لیکن ہم لوگ اس بات کو اس طرح نہیں شاید سمجھتے جس طرح ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے۔ جو لوگ خانہ کعبہ میں رہتے ہیں نا، وہ لوگ زیادہ تر طواف نہیں کرتے، حج نہیں کرتے، عمرے نہیں کرتے، کیونکہ بیت اللہ شریف ان کے پاس ہے۔ وہ جب چاہیں گے، وہ سوچتے ہیں ہم جب چاہیں گے عمرہ کر لیں گے، طواف کر لیں گے۔ جب کوئی چیز کسی انسان کے پاس مل جاتی ہے یا اس کو عطا کر دی جاتی ہے نا، یا اس کے پاس موجود ہوتی ہے، اس چیز کی اتنی قدر نہیں ہوتی، بلکہ اس انسان کے جس کے پاس وہ چیز موجود نہ ہو، جب چیز پاس موجود ہو جاتی ہے تو اس چیز کی قدر بالکل نہیں ہوتی، اور جب چیز پاس نہ ہو تو ہم اس کی قدر بہت کرتے ہیں، ہم اسے بہت اچھا سمجھتے ہیں، کاش ہمارے پاس بھی ہوتی۔ میلاد شریف کو اگر آپ نے غور سے دیکھنا ہو تو آپ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ قول سنیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے، حضرت شیش علیہ السلام سے کہا کہ اے بیٹے، باقی ساری باتیں بے شک تو بھول جانا، پر آخری نبی پر درود بھیجنا نہ بھولنا۔ اگر بات کی قدر و منزل دیکھنی ہے، اگر میلاد کی قدر دیکھنی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا سنیں۔ جب کوئی انسان مزدوری کرتا ہے تو اس مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دی جاتی ہے، لیکن جب اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، خانہ کعبہ بنایا، تو تب انہوں نے دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ رسول بھیج دے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم نے مانگی، یہ اپنی جو مزدوری کی، یعنی جو خانہ کعبہ بنایا، اللہ کا گھر بنایا، اس کی مزدوری مانگی، اپنے بیٹے سے کہا تو ہاتھ اٹھا کے آمین کہہ، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں۔ اور دعا کیا مانگی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا۔ آپ ان کے انتظار کی شدت دیکھیں، ہزاروں سو سال پہلے اللہ کا گھر بنایا اور اس کی مزدوری مانگی کہ اے اللہ اپنا نبی بھیج دے۔ میلاد کی اگر شدت دیکھنی ہے تو اسے طب اول کو دیکھیں، جو ہزاروں سو سال پہلے مدینہ سے گزرا اور مدینہ میں اس نے گھر تعمیر کروائے۔ اسے کسی نے بتایا کہ یہاں پر اللہ کے آخری نبی آئیں گے، تو اس طب اول نے مدینہ منورہ میں گھر تعمیر کروائے۔ اس نے ایک خط لکھا اور خط لکھ کر وہاں کے لوگوں کو، جو لوگ وہاں پر چھوڑ کر گیا، انہیں دے گیا کہ جب
یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائیں تو انہیں دے دینا، اگر یہ تمہارے حیاتی میں نہ آئیں تو اپنی اگلی نسل کو دے دینا۔ وہ نسل در نسل چلتا چلتا حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس آ گیا۔ اگر میلاد کی شدت دیکھنی ہے تو ان بچیوں کو دیکھیں جب پتہ چلا حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں تو ایک قبیلہ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے نعت لکھنی شروع کی۔ حضور کے استقبال میں ہم نعت پڑھیں گے۔ انہوں نے نعت لکھنی شروع کی۔ انہوں نے کوئی لفظ بنا رہا ہے، کوئی لائنیں جوڑ رہا ہے، کوئی ان کی سریں لگا رہا ہے۔ جب حضور تشریف لے کر آئے تو اس قبیلہ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے ڈف بجا کر نعت پڑھی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعانی اللہ داعی۔ اس نعت کا ترجمہ کرتے ہوئے گولڑے کی سرزمین سے آواز آتی ہے، اوتھے ہتھ مہار زمانی ہے، اوتھی دو جگتے سلطانی ہے، اوتھے گم عقل انسانی ہے، مکھ چن بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، او کلی زلف تے اکھ مستانی ہے، مہمور اکھیاں ہن مد بریاں، اینو ہستی دا عنوان آکھاں، یا رب سچے دی برہان آکھاں، او نہیں 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 اینو اکھیاں دا قرآن آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شاناں سب بنیاں، او کی جن و بشر کی شاہ و گدا، ڈٹھی جس وی نصیر او شان خدا، اڈے ہوش تے منہ بول اٹھیا، او سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ ما اجملکا، سبحان اللہ ما احسنکا، سبحان اللہ ما اکملکا۔ او کتھے مہر علی، او آقا جی کتھے تاڈی ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ بچیوں نے ڈف بجایا، نعت پڑھی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعانی اللہ داعی۔ اللہ تیرا ہزار شکر ہے کہ ساڑا نبی ساڑے کول آ گیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈاچی مبارک چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ماڑی کلی سی خوش بخت ایوب دی، جتھے جا کے رکی ڈاچی حضور دی، تے نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے کھڑے ویکھدے رہ گئے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر گئے، بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایوب انصاری مجھے وہ خط تو دے جو طب اول میرے لیے چھوڑ کر گیا ہے۔ آپ طب اول کی شدت دیکھیں، اس نے میلاد کا کتنا انتظار کیا ہوگا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا کتنا انتظار کیا ہوگا، اس کی آنکھوں میں کتنی تڑپ ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی۔ میرا اور آپ کا مسئلہ پتہ کیا ہے، ہمیں ٹرے میں اسلام مل گیا، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہمیں میلاد گھر بیٹھے بٹھائے مل گیا، اسی لیے ہمارے گھروں میں سارا دن یہی بحث ہوتی ہے کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ کبھی آپ ان لوگوں کی تڑپ دیکھیں جو ہزاروں سو سال پہلے آپ کی تشریف آوری کی دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ ان کی تڑپ دیکھیں، آپ ان کا عشق دیکھیں، آپ ان کی محبت دیکھیں، جو ہزاروں سو سال پہلے میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خط لکھ کر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ ان کی عشق، محبت اور پیار دیکھیں، اور آج ہمارے گھروں میں اسی بات پر مباحث اور بحث ہو رہی ہے کہ میلاد کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے، میلاد کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ایک بہت بڑا اور بہت عظیم واقعہ ہے۔ آج بھی غریب لوگ، بہت بہت زیادہ غریب لوگ بے بس ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ انشاءاللہ کوئی بے بس انسان نہ ہو، کوئی انسان بھی بے بس نہ ہو۔ جب کوئی انسان بے بس ہو جاتا ہے تو وہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس بیٹی سے پوچھیں، وہ میرے حضور کی ولادت سے پہلے کتنی بے بس تھی، کتنی بے بس تھی، کتنی بیچاری تھی، بول نہیں سکتی تھی۔
اسے زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ پتہ نہیں کب اس کی سانس نکلتی تھی۔ بیٹی پیدا ہوتے ہی باپ اٹھاتا اور اٹھا کر اسے زندہ زمین میں درگور کر دیتا۔ اس کی سانسیں چل رہی ہوتی تھیں، لیکن پتہ نہیں کب اس کی سانسیں بند ہوتی۔ یہ بہت بڑی سزا ہے۔ آپ نے شاید کبھی سنا ہوگا کہ جو بہت پہلے بادشاہ گزرے ہیں، وہ اپنی قوم میں، اپنی رعایا میں، اپنی سلطنت میں جو سب سے زیادہ برا کام کرتا اس کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اس کی یہ سزا ہوتی تھی کہ اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ وہ بیٹی کتنی مجبور تھی، کتنی بے بس تھی، جو حضور کی ولادت سے پہلے اس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اسے زندہ دفنایا جاتا تھا۔ اور آج کوئی غریب باپ بھی ہو، اس کی بیٹی کی کوئی بات کر دے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس بیٹی سے پوچھو نا اس رونے کی وجہ، تو وہ بتائے گی کہ میرے حضور کا میلاد ہو گیا ہے، میرے حضور کی ولادت ہو گئی ہے۔ اس ماں سے پوچھیں میلاد کیا ہے، جس کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کی بات ہے کہ لوگ بیٹے اپنی ماؤں کو منڈیوں میں جا کر بیچ کر آتے تھے۔ وہ ماں اتنی بے بس تھی، اتنی مجبور تھی، خامند فوت ہوتے ہی بیٹے اپنی ماؤں کا برتن علیحدہ کر دیتے، کھانا پینا ہر چیز علیحدہ۔ یہ ناموس ہو گئی ہے، اپنی ماں کو بیچ آتے۔ لیکن میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمانوں سے جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا اور فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بھائی اس ماں سے پوچھے نا تمہاری اتنی عزت، اتنا احترام کیوں کیا جاتا ہے؟ تو وہ ماں کہتی ہے کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہو چکا ہے، میرے حضور کی ولادت ہو چکی ہے۔ بھائی آج بھی غور کرے اس بات پر، آج بھی کوئی کسی کا ملازم ہو بڑا پریشان ہے، کچھ ہزار دے کر خرید لیتے ہیں، پھر ان کی نسلوں سے کام کرواتے ہیں، ان کے پورے خاندان سے کام کرواتے ہیں، ان کے پورے خاندان سے اپنے گھر کا سارا کام کرواتے ہیں۔ آج بھی لوگ کام کرنے والے بہت پریشان ہیں۔ آپ لوگوں کا جاتا کچھ نہیں، بس آپ اپنے بچوں کو تھوڑی تمیز دے دیں۔ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ کام کرنے والی آئی یا نہیں، کپڑے دھونے والی آئی یا نہیں۔ اگر آپ لوگ انہیں خالہ کہہ دیں گے یا آنٹی کہہ دیں گے تو آپ کا کچھ جائے گا تو نہیں۔ یہ بس تربیت اور تعلیم کی بات ہے۔ آج سے کچھ ہزار سال پہلے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے غلاموں کا بہت برا حال تھا، اس سے بھی بہت برا حال تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ ان کی منڈیاں لگتی تھی، انہیں خریدا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا، انہیں سامان سمجھا جاتا تھا، ان کے اوپر بہت ظلم کیا جاتا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے۔ ان کا حال یہاں تک تھا کہ اگر وہ دھوپ آ گئی تو وہ دھوپ میں سے جانوروں کو اٹھا کر چھاؤں میں باندھتے تو تب بھی مار پڑتی، اور اگر وہ نہ باندھتے تو تب بھی مار پڑتی، کیونکہ وہ غلام تھے نا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلاموں کے معاملے میں بہت سخت تھا، لوگ میری مثالیں دیا کرتے تھے کہ ابو ذر غفاری کے غلام جیسا تیرا حال کریں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب گیا، اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر میں نے حضور سے، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، پھر میں نے حضور سے پوچھ لیا آقا یا رسول اللہ، آقا یا حبیب اللہ، آپ مجھے بتا دیں کہ میں کس طرح کا سلوک کروں۔ تو میرے حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا، فرمایا میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کا تم خود پہننا اس طرح کا اپنے غلام کو پہنانا، جس طرح کا تم خود کھانا اس طرح کا اپنے غلام کو کھلانا، جس طرح کا تم نے خود پینا اس طرح کا اپنے غلام کو پلانا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں گھر گیا، گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ آج تم نے خود کھانا بنانا ہے۔ میری بیوی نے کھانا بنایا تو میں نے دسترخوان لگوایا، دسترخوان لگا کر سب بیٹھ گئے، میں نے اپنے سارے غلاموں کو بلا لیا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ جب کھانا تقسیم کیا تو میرے پاس جو غلام بیٹھا تھا وہ زیادہ عمر کا تھا، ضعیف تھا،
اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے پوچھا بابا جی کیا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ تو بابا جی کہتے ہیں کہ جو بات کہنی ہے وہ اصل بات کہیے، اب ہم سے درے نہیں کھائے جاتے، ہم سے کوڑے نہیں کھائے جاتے، میری ہڈیاں بہت کمزور ہو چکی ہیں، میں بزرگ آدمی بن چکا ہوں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں کبھی نہیں تھا رویا۔ ان بزرگ کی بات سن کے مجھے بڑا رونا آیا اور میں نے روتے ہوئے کہا کہ اب آپ کو کوئی نہیں مارے گا، اب آپ کے سفید بالوں کی حیا کی جائے گی۔ تو وہ بزرگ حیران ہو گئے، پوچھا آج کیا ہوا ہے، ایسی کیا بات ہے جس وجہ سے آپ ہم پر اتنا رحم کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں مدینے والے رسول کا غلام بن گیا ہوں۔ سبحان اللہ، میں مدینے والے رسول کا غلام بن گیا ہوں، اور مدینے والے رسول میلاد والے آقا نے یہ مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ میرے سرکار کا میلاد ہے، یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ میلاد کو بڑے شوق سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے منانا چاہیے، بڑے ذوق سے منانا چاہیے، کیونکہ میلاد ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشی ہے، بہت بڑا موقع ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ ہمیں اس کو اس کی نزاکت کے ساتھ سمجھنا چاہیے، کیونکہ میلاد ہمارے لیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ اس دن کو ہم میلاد کہتے ہیں، اور جب بھی گھروں میں خوشیاں آتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق، سنت کے مطابق ہم ان خوشیوں کو مناتے ہیں۔ ایک بھائی 10 ربیع الاول کو 2 جوڑے سوٹ کے لے لے اور مٹھائی لے لے اور اپنی بہن کے گھر چلا جائے، جا کر اسے مٹھائی کھلائے۔ بہن حیران پریشان پوچھے بھائی آپ کے لیے تو میرے پاس ٹائم نہیں، آج ٹائم کہاں سے آ گیا؟ تو وہ بھائی کیا کہے گا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہے، تو میں اس عید کی خوشی میں تمہیں عید دینے آیا ہوں۔ یہ ہمارے لیے میلاد ہونا چاہیے۔ بہن رو پڑتی ہے اور اپنے سارے محلے داروں کو، پڑوسیوں کو بتاتی ہے کہ میرا بھائی میرے لیے عید میلاد النبی لے کر آیا ہے۔ وہ بڑے احساسات اور جذبات والے رشتے ہوتے ہیں جو اس طرح منائے جاتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں جس طرح باقی 2 عیدیں منائی جاتی ہیں، اسی طرح عید میلاد النبی بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور ہم اس دن خوشیاں منائیں گے، خوش رہیں گے، خوشیاں بانٹیں گے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا، نثار تیری چہر پہر پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میلاد کا جو نام ہے وہ احساسات کا نام ہے، جذبات کا نام ہے۔ دیکھیں نا، اب ہم میلاد تو کرتے ہیں پر اس میں احساس نہیں ہوتا، جذبات نہیں ہوتے۔ آج کل ہم لوگوں نے میلاد کو صرف ایک دکھاوے کا نام دے دیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم میلاد کر رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ دیکھیں، اب جب ہم کوئی انسان اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے یا بیٹی کی شادی کرتا ہے تو جو ہمارے رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں ہم انہیں راضی کر کے لاتے ہیں تاکہ ہماری شادی میں شرکت کریں، تاکہ ہمارے بچوں کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ اسی طرح جب میلاد کا موقع آتا ہے تو ہمیں چاہیے جو ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار ناراض ہیں، ہم ان کو راضی کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت والے دن، ولادت کی خوشی میں ہم ان سب کو شریک کریں میلاد میں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منائیں۔ جب میلاد سجا لیں تو اپنے میلاد میں غریبوں کو بھی بلائیں، جن لوگوں کے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں انہیں کپڑے دیں، انہیں بولے سلوا کر آپ نے ہمارے گھر آنا ہے، حضور کا میلاد ہے۔ جب وہ آ جائیں اور انہیں ایک اچھی جگہ پر بٹھائیں، جب پوچھیں ہم یہاں پر بیٹھ کر کیا کریں تو آپ انہیں بولیں کہ یہاں پر بیٹھ کر یہ کہنا ہے کہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ میلاد تو احساسات اور جذبات کا نام ہے۔ میلاد کی تعلیمات کو عام تعلیمات نہ سمجھنا، میلاد کے جلسے کو عام جلسہ نہ سمجھنا۔ دیکھیں، جو کوئی چھوٹے سے چھوٹا عالم، کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی بھی انسان میلاد منانے بیٹھے گا وہ یہی بات کرے گا کہ میرے حضور کی ولادت سے پہلے ماؤں کی منڈیاں لگتی تھی، غلاموں کو بیچا جاتا تھا، بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ ہر مولوی یہ بات کرے گا، اور پھر کئی لوگ ایسے بھی ہیں
جن کو ہر سال یہی شکایت ہوتی ہے کہ جب بھی 12 ربیع الاول آتا ہے سارے مولوی ایک ہی بات دہراتے ہیں، ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بیٹیوں کو درگور کیا جاتا تھا، ماؤں کی منڈیاں لگتی تھیں، غلاموں کو بیچا جاتا تھا۔ اور میں کہتی ہوں کہ حضور ہر ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آگے لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں، نئے سرے سے دوبارہ شروع کی جاتی ہیں، نئے سرے سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ یہ ہر سال یہ جو تعلیمات پہنچانے کا طریقہ ہے یہ ہر سال ہوتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے یہ ہمارے ملک پاکستان میں نہیں بلکہ باہر کے ممالک ہر زبان میں تعلیمات کو آگے، حضور کے میلاد کو آگے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ میلاد شریف کے عنوان نے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نے دنیا کے ساری نفرتوں کو دور کر دیا، رشتوں میں احساس اور جذبات پیدا کیے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی سارے رشتے موجود تھے، ماں بھی تھی، بیٹی بھی تھی، بہن بھی تھی، بھائی بھی تھا، والد بھی تھا، باپ بھی تھا، لیکن رشتوں میں احساس اور جذبات نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نے اور میلاد کے عنوان نے لوگوں کے دلوں میں ان رشتوں کا احساس پیدا کیا، ان رشتوں کے جذبات پیدا کیے۔ اگر میلاد کرنے والے کے دل میں احساس نہیں، جذبات نہیں، رشتوں کی قدر نہیں تو اس کا کوئی میلاد نہیں، کیونکہ میلاد کا مطلب ہی احساس ہے۔ رشتوں میں احساس کا نام ہے، ماں باپ، بہن بھائی، ہر رشتے میں احساس پیدا کرنے کا نام ہی میلاد ہے۔ اور بھئی ہماری یہ مجبوری ہے کہ حضور کا میلاد ضروری ہے۔ لوگ ایویں ہی رٹا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میلاد نہیں کرنا، میلاد ناجائز ہے۔ ہم نے رٹا ڈالنا نہیں، ہم نے تو حضور کا میلاد ہر حال میں کرنا ہے، اور ہمارا حضور کے بغیر گزارا نہیں، اور حضور کی تعلیمات کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں، اسی لیے ہم نے ہر حال میں میلاد کرنا ہے۔ اللہ ہمیں میلاد کو سمجھنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔